ایک دوسرے کی باتیں کرنا یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے. اس نے کیا پہنا، اس کے پاس یہ ہے، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ بات کیوں بولی، اللہ نے اس کو زیادہ دی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک عورت تھی جو اپنی کھڑکی سے نا اپنے سامنے پڑوسوں کے گھر کو دیکھتی تھی ڈیلی صبح مارننگ ٹائم. اور وہ یہ دیکھتے کہتی تھی کہ وہ کتنی ناپاک ہے، وہ کتنی گندی رہتی ہے، اس کا گھر کتنا گندا ہے، اس کے بچے کتنے گندے ہیں، اور نماز بھی نہیں پڑھتی. اگر پڑھتی بھی ہے تو گندے کپڑوں میں نماز پڑھتی ہے. یعنی کہ وہ ہر صبح اٹھ کے نا یہی باتیں کرتی. اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ بس اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا کرتا. اسی طرح کیا ہوا کہ دن ہفتوں میں گزرتے گئے، کافی ٹائم گزر گیا. ایک دن کیا ہوا، ایک دن وہ عورت جیسے ہی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی، اس نے دیکھا کہ سامنے جو پڑوسی ہے جس کے بارے میں وہ باتیں کرتی تھی، غلط گمان کرتی تھی، وہ دیکھتی ہے کہ اس کا گھر بالکل صاف شفاف تھا. اور اس نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ ادھر آئیے، یہ دیکھیں ذرا، آج اس کا گھر بہت زیادہ چمک رہا ہے. تو اس کے ہسبینڈ نے مسکرا کر کہا کہ آج میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا اور میں نے اپنے گھر کی ونڈو کو صاف کیا تھا، جس ونڈو سے تم روزانہ باہر دیکھتی تھی. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی کہ دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانک لیں، آپ لوگ اپنے کریکٹر کو دیکھ لیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں. آج کل ہماری لائف میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو ہمیں ہر وقت دوسروں کی پڑی رہتی ہے. ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، کہ وہ اس کو جب کریکٹر کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے، وہ بہت زیادہ نیک ہے، یا وہ تو نمازیں پڑھتی ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے دور ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے، وہ تو پکی جہنم میں جائے گی. میل اور فیمیل دونوں کے لیے پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت نا پورا دن ہمارا اسی باتوں میں گزر جاتا ہے. اگر ہم دو بندے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور آج اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم لوگ جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں ہم لوگ کبھی اس کی بات کبھی اس کی. اب وہ بندہ جو ایک سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں باتیں کر کر کے آپ اپنے سارے اعمال، اپنی ساری نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے بچیے. یہ جو ہماری غیبت کرنے کی عادت ہے نا، اسپیشلی فار گرلز، یہ جو ہماری عورتوں کی، یہ جو ہماری گھر کی خواتین کی عادت ہے، اس کو پلیز روکیے. یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے رزق کو، ہماری برکت کو کیسے ختم کر رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مشکلات بہت ہیں، ہمارے گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رزق ہے ہی نہیں، اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے. یہ اللہ کے بندو، آپ نے کبھی اللہ کی اس کتاب کو پڑھا ہے، قرآن مجید کو، جس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ غلط گمانی مت رکھو کسی دوسرے کے بارے میں گمان. آپ لوگ اگر اچھا نہیں لا سکتے ہیں تو برا بھی مت لائیں، سوچیں ہی نہ. آپ سے روز قیامت آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نہ کہ کسی دوسرے کے بارے میں. تو کیوں اپنی ساری انرجی، اپنی ساری اٹینشن جو ہے دوسروں کو دے دیتے ہیں اور یہ سوچ کے گزار دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا، آج اس کے گھر کیا پک رہا ہے، آج اس نے کپڑے یہ لے لیا، سوٹ یہ لے لیا، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. بھائی چھوڑ دیں، اپنے اوپر فوکس کیجیے، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کی اہمیت کو جانیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور باقی جو مشکلیں، پریشانیاں ہیں نا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ پہ لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو واپس لے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے ان دا پاسٹ، اگر آپ لوگ دیکھیں کہ کوئی مشکل آپ پہ آتی ہے اور وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ جو بھی مشکل آتی ہے آفٹر سم ٹائم آپ کی لائف سے وہ چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے. ہمارا بھی یہی ہے، ہم آج یہاں ہیں، کل یہاں نہیں ہوں گے. تو پلیز اس وقت کی تیاری کریں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے.